بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ، لا فار یو چینل کے ساتھ۔ تو ابھی بات کر لیتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں ایک بہت ہی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب یہ ایک جو روش تھی چیف جسٹس آف پاکستان کی قاضی صاحب کی کہ وہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے، کوئی بھی کیس ہوتا ہے، تو اس میں جب کہیں پی ٹی آئی کا ذکر آتا ہے یا پی ٹی آئی کی بات آتی ہے تو وہ ایک دم سیخ پا ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی کیس کوئی اور سماعت ہو رہا تھا، تو اس میں بات جب آئی اس کی جو سابق ہیں جو ڈپٹی سپیکر قاسم سوری صاحب، جن کے اوپر ریاستی جبر ہے اور وہ اس ایک قسم کا روپوش ہوئے ہیں، تو ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی نوٹس کرو اور ان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لو، اور کہا کہ ان کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہ لگائیں، کیونکہ انہوں نے یہ موجودہ سارے بحران کے وہ ذمہ دار بنے تھے۔ حالانکہ جو قاضی صاحب کو اور سب کو معلوم ہے کہ یہ جو موجودہ بحران ہے اس کی اصل وجہ کیا تھی اور کیوں کر جو ایک منتخب حکومت کو راتوں رات گرایا گیا اور آدھی رات کو عدالت کھلی اور انہوں نے ایک جو منتخب حکومت تھی اس کو گرا کے پرے کیا۔ تو کیا ایک طرف تو جو سپیکر ہے اور جو سپیکر کی رولنگ ہے اور اسمبلی کی کارروائی ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو پی ڈی ایم کی 14 جماعتیں تھیں جو کہتی ہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک یہ روایت ڈالی ہے، یہ کہتے تھے آپ ماضی میں کہ جی پارلیمنٹ ہماری ماں ہے اور اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، اور پھر خود 14 جماعتوں نے مل کے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرائی اور اس کا اعلی کار بنے۔ یہ اب آگے فیصلہ ان کا اپنا ہے۔ تو اس میں ایک تو یہ برمی کا اظہار کیا اور پھر انہوں نے اپنے جو رجسٹرار ہیں ان کو ایک نوٹس جاری کر دیا، وہاں پہ کہا کہ جی آپ لوگوں نے یہ مقدمہ جو ہے وہ 4 سال سے لگایا کیوں نہیں ہے۔ تو نعیم بخاری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی بھی تھوڑی سی چیف جسٹس کے ساتھ مکالمہ بازی ہوئی۔ سن 82 سے کر رہا ہوں، وکالت بھی کر رہا ہوں، اور میں یہ جانتا ہوں قاضی صاحب نے کہا کہ یہ مقدمے کیسے لگائے جاتے ہیں اور کیسے فکس کرائے جاتے ہیں اور کیسے پینڈنگ کرائے جاتے ہیں۔ تو نعیم بخاری صاحب نے کہا کہ جی میں 1972 سے پریکٹس کر رہا ہوں اور میں نے نہ تو کبھی مقدمے لگوائے اور جو کچھ آج ہو رہا ہے آج کی سپریم کورٹ میں اس کی مثال میں نے ماضی میں نہیں دیکھی۔ تو بہرحال یہ ایک تھوڑی سی سپریم کورٹ کی کارروائی تھی۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کی جو مقدمات ہیں جن کے اوپر عدم حاضری کی وجہ سے ان کی ضمانتیں جو ہیں وہ کینسل کی گئی تھیں، ان کے اوپر ان کی ضمانتوں کو بحال کر دیا گیا۔ تو جو اہم کیسز ہیں ان کے اوپر بھی ضمانتیں دائر ہو گئی ہیں اور جو چیلنج کر دیا گیا عمران خان صاحب کے جو ٹرائل ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں ان کے اوپر اب کیا کارروائی ہوتی ہے۔ تو دوسری طرف تھوڑا سا پولیٹیکل سائیڈ پہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے بھی کہا، عدالتوں نے بھی کہا اور چیف منسٹر پنجاب نے بھی کل ہی پریس کانفرنس کری کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ جلد سے جلوس ریلیوں کا اجازت ملے گی، اور پھر عمران خان صاحب نے جیل سے جو اتوار کو پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکلنے کا کہا ہے، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے جیل سے کیا پیغام دیا، یہ میں ویڈیو آخر میں ایک شیئر کرتا ہوں، وہ آپ خود دیکھیں گے کہ زبیر نیازی صاحب کے ذریعے انہوں نے جو پیغام دیا ہے جیل سے وہ بھی سنیں گے کہ انہوں نے ورکروں اور پی ٹی آئی کے امیدواروں کو کیا اہم پیغام دیا اور قریشی صاحب نے بھی کیا دیا، وہ بھی ذرا دیکھ لیں۔ تو اس کے بعد خود یہ کہہ کہ جب عمران خان صاحب نے کال دی کہ اتوار کو نکلیں جلد سے جلوس ریلیاں کریں، تو ابھی جو ہے ان کی جو کانپیں ٹانگ گئی ہیں اور انہوں نے دفعہ 144 لگا دی ہے 12 فروری تک۔ تو اس کا مطلب ہے پولنگ ڈے والے دن بھی پھر پولنگ اسٹیشن پہ کوئی نہیں جا سکے گا۔ تو یہ ساری جو امپلیکیشن ہے اس کی، یہ اینٹی پی ٹی آئی یعنی پی ٹی آئی کے ورکرز اور ان کے خلاف ہوگی۔ تو دوسری طرف جو ایک جبر کا یہ سلسلہ ہے کہ کھوسا صاحب کے گھر کو پولیس نے گھیر لیا ہوا ہے اور ان کے جو ورکرز ہیں جو پوسٹر لگا رہے ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تو اس کے اوپر بھی ابھی آخر میں دیکھتے ہیں جی کھوسا صاحب نے ایک جو ساری صورتحال خود بتائی ہے وہ بھی آپ ویڈیو میں سن لیں۔ دوسرا جیل سے عمران خان صاحب نے کیا پیغام دیا نیازی صاحب نے بتا رہے ہیں وہ بھی سن لیں، اور پھر جو جاوید ہاشمی صاحب نے ایک بہت ہی بورڈ سٹیپ لیا ہے اور جیل سے شاہ محمود قریشی نے بھی ان کے لیے جاوید ہاشمی صاحب کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے۔ تو آئیے یہ چھوٹے چھوٹے کلپ ہیں ویڈیو کے، یہ سنتے ہیں اور اس میں دیکھیں، خود آپ دیکھیں کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔
پہلے تو خواجہ سعد رفیق نے سارے اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز لگائے، اپنی مرضی کا حلقہ اس میں جو توڑ پھوڑ کرنا تھی وہ شکست و ریخت کی، اور کنگز پارٹی جو ماشاءاللہ ذل سبحانی جو تشریف لائے ہیں ان کی مرضی کے مطابق سارا یہ لیول پلینگ فیلڈ کا معیار ہے۔ پھر ہمیں جو ہے ریلی کے لیے کہا تھا، ریلی کرنے نہیں دے رہے، یہ یہاں آ کر بانڈ لکھوا کے لے گئے اور باہر ساری جو ہے پولیس کھڑی ہوئی ہے۔ ہم جا رہے ہیں، ہم کیمپین پہ جا رہے ہیں، جائیں گے، اور اگر کسی کو چیف جسٹس صاحب کو نظر نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، تو ذرا دیکھ لیں، ان کا حکم ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور صاف اور شفاف الیکشنز کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا آئینی کام فریضہ جو ہے 218 آرٹیکل اور 220 کے تحت جو ہے سبھی کو پابند کریں کہ وہ جو ہے کسی قسم کی رخنہ اندازی اس پروسیس میں نہ کریں۔ اب مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دوسرے ہوں، ماشاءاللہ جماعت اسلامی، ان کو تو جلسے کرنے کی کیسے کھلی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ ان کے تو بلکہ یہی نہیں کہ وہ ان کے اکابرین کو، بلکہ ان کے دوسرے تیسرے چوتھے ٹیئر کے جو لیڈرشپ ہے ان کو بھی کھلی چھٹی ہے، وہ لانگ مارچ بھی کریں، وہ جو ہے ریلیز بھی نکالیں، وہ کارنر میٹنگز بھی کریں، وہ جلسے بھی کریں، ان کو تو کھلی چھوٹ ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لیے یہ پابندی ہے کہ ہم گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتے ہیں، اور ہمیں جلسے کی بھی اجازت نہیں ہے، جلوس کی بھی اجازت نہیں ہے، اور ریلیز کی بھی اجازت نہیں ہے، اور صبح سے پولیس جو ہے یہاں آ کر ہراساں کر رہی ہے، اور باہر بھی آپ ذرا دیکھ لیں کیا ہے۔ لیکن ہم پھر بھی جا رہے ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو چلیے گا، یہ ہمارا آئینی حق ہے، ہمارا آئینی حق ہے، اور الیکٹوریٹ جو ہے، ووٹر جو ہے، اس کی جو ہے اس کو ہم تک رسائی کیسے ممکن ہوگی اگر ہم ان تک پہنچیں گے نہیں تو؟ ہمیں اگر یہ پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے بھائی؟ ہمارا تو سارا زندگی جو ہے قانون کی اس سے جو ہے منسلک ہے۔ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن ڈیولپ ہو۔ آج انہوں نے کیا کیا، میں نے چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا ہے، آج انہوں نے 50,000 جو ڈی ایچ اے کا ووٹر ہے جو جانتا ہے خواجہ سعد رفیق کو قطعاً ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے، جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ قسم کا ووٹر ہے، پڑھا لکھا طبقہ ہے سارا، وہ موازنہ بھی کرتا ہے کہ جو ہے کینڈیڈیٹس کے درمیان پولنگ سٹیشنز ڈی ایچ اے کے باہر بنائے ہیں تاکہ وہ جانے نہ پا سکیں اور جانے سے مانے ہو جائیں اور ڈھونڈتے پھریں کہ میرا پولنگ سٹیشن کدھر ہے اور میرا پولنگ بوتھ کدھر ہے۔ یہ ایک ایسی گھنونی سازش کے تحت جو ہے خواجہ سعد رفیق نے یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ ریٹرننگ آفیسرز کے ساتھ کروایا، جو ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ، ڈپٹی کمشنرز ہیں اور اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اور لوکل الیکشن کمیشن ہے۔ ہم نے یہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر کو بھی بھیجا ہے، ہم نے جو ہے ساروں کو، اور یہ شکایت میں نے آئی جی پنجاب کو بھی بھیجی ہے کہ میرے جو ہے کل رات کو جو بینرز اور وہ لگا رہے تھے پوسٹرز، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور جب اصرار کیا گیا تو 109 میں، یعنی ان کو وہ غنڈے قرار دے کے ان سے بانڈ لیے گئے، اور پھر جو ہے ان کا سارا الیکشن مٹیریل وہاں سے اٹھا کر لے گئے، اور یہ چیزیں لگوانی تھی اس کا سارا مٹیریل اٹھا کے لے گئے۔ یہ باہر کا، اس کے باوجود اتنی خائف ہیں یہ خان سے اور پی ٹی آئی کے ووٹر سے کہ یہ سارا کچھ بھی کر لیں، خواجہ سعد رفیق کی بھی ضمانت ضبط ہوگی، نواز شریف کی بھی ضمانت ضبط ہوگی، اور آپ دیکھ لیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت کے جتنے اکابرین ہیں یا یہ لوٹے ہوئے ہیں یا جو سو کالڈ جو بنائے گئے ہیں، ان کا جو حشر ہونا ہے، یہ کیمپین تو ویسے ہی نہیں کر سکتے۔ وہ اگر سابقہ اسپیکر صاحب گئے ہیں تو گاڑی میں پولیس بیٹھی ہوئی تھی، اب اندازہ کریں کہ یہ جو ہے ریاستی مشینری کو ساتھ لے جا کر یہ کیمپین کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ان کے خلاف جو نعرے لگتے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ نوشتہ دیوار ہے کہ ان سے نفرت کرتے ہیں لوگ، اور ان کا غم و غصہ جو لوگوں کا ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو کر 8 فروری کی شکل میں سامنے آئے گا۔ یہ جتنی مرضی یہ جو ہے تشدد کر لیں، جتنا مرضی یہ رکاوٹ کا باعث بن جائے، آپ دیکھیں گے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔
بالآخر عوام کی آواز جو ہے وہ اس پر حاوی ہوگی، بالآخر عوام کو حقوق ملیں گے. اور یہی بات جو ہے عمران خان کہتا ہے، نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں پاکستان چھوڑ کر ان کی طرح جو ہے کروں گا، اور نہ ہی میں عوام کے حقوق سے دستبردار ہوں گا. میں عوام کو نہ صرف ان کے حقوق دلا کے رہوں گا، بلکہ میں جو ہے ان کو صحیح معنی میں آزادی دلا کے رہوں گا، بھلے پاکستان کی ساری جیلیں ہی مجھے پھرا دیں. اور دید کر جہاں تک باقی معاملات کا سوال ہے، ایک شاہ صاحب نے پیغام دیا. شاہ صاحب ہماری پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں. انہوں نے سب سے پہلے تو کہا کہ میں جاوید ہاشمی صاحب کا جو بیان آیا، جو اسٹیٹمنٹ دی کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے وہ تحریک چلائیں گے، تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور انہوں نے اپنی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے اس بات کا بھرپور ویلکم کیا ہے. سیکنڈلی، خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ٹکٹ کے مراحل ہیں وہ طے ہو چکے ہیں. اب تمام کینڈیڈیٹس اتوار کو ہر صورت باہر نکل آئیں گے. اگر کوئی کینڈیڈیٹ تحریک انصاف کا اپنے حلقے میں اتوار کو نہیں نکلتا، کیمپین میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا، اس کا ٹکٹ بدل دیا جائے گا. اس کے علاوہ خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ تمام چاروں ہائی کورٹس کو اپروچ کیا جائے اسی وقت فنڈامنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کینڈیڈیٹس کو کیمپین نہیں کی جا رہی، ریلیز لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، ایک خوف کا فضا بنایا ہوا ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس ملک میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی اپروچ کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اپنی پارٹی قیادت کو ہدایت دی ہے کہ دوبارہ سے جس طرح سے نعرہ دیا گیا ہے کہ غلامی نامنظور، یہ آپ کی کیمپین کا نعرہ ہے، اس کو ری انفورس کیا جائے، اور جو ملک میں رول آف لا کا فقدان ہے اس کو بھرپور ہائی لائٹ کیا جائے. کیونکہ دیکھیں، بغیر رول آف لا کے خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسی طرح سے ڈویژن رہے گی کہ جو طاقتور طبقے ہیں ان کے لیے اس ملک میں کبھی قانون نہیں رہے گا، اسی طرح سے NRO دیے جائیں گے، لوگوں کو جرم کرتے رہیں گے اور وہ چھٹتے رہیں گے، اور جو غریب طبقہ ہے وہ اسی طرح سے پستا رہے گا. اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے تو اس ملک میں سب سے پہلے رول آف لا قائم کرنا پڑے گا، اور تحریک انصاف ہی واحد جماعت ہے جو کہ رول آف لا قائم کر سکتی ہے. وہ کیوں قائم کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے اس طرح کے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے. نہ تو خان صاحب نے کوئی لنڈن کی پراپرٹیز بچانی ہے، نہ ہی کوئی اور معاملہ ہے، نہ ہی کوئی فائنینشیل کرپشن چھپانی ہے کہ جس کے لیے کوئی لین دین کرنا پڑے. تو اس لیے اس سسٹم کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں اس کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ساتھ ہی ساتھ خان صاحب نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ شاید 8 فروری کے الیکشن سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس چیز کو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے رجسٹ کرے گی اور عوام بھی رجسٹ کرے گی. سپریم کورٹ کی اس پہ ججمنٹ آلریڈی ان پلیس ہے. پہلے بھی 2 پروونشل گورنمنٹ غیر آئینی طریقے سے چل رہی ہیں، ان کی آئینی مدت ختم ہو چکی تھی، انٹرم گورنمنٹس پرولونگ کر گئی. اب 8 فروری کا الیکشن ہر صورت 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے اور قواعد و ضوابط کے مطابق ہونا چاہیے، اور تحریک انصاف اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ کرے گی. شکریہ. جب تک عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا، میں یہ جنگ لڑتا رہوں گا، اور انشاءاللہ جیت کے رہیں گے اس جنگ کو. جب وہ بات کرتا ہے، عمران خان بولتا ہے، تو ہمارے اقتدار کے محلات میں آگ لگ جاتی ہے، کانپتے ہیں اس کے در و دیوار اقتدار کے. اور جو اس نے سٹینڈ لیا ہوا ہے، جو بیٹھا نہیں ہے، وہ میری بات کو تقویت دے دیا، اس نے میری سوچ کو تقویت اور مل گئی ہے. اس لیے جو وہ فرنٹ پہ لڑ رہا ہو، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا، فرنٹ پہ متحرک رہوں گا، جو عمران خان کے ساتھ دینے کا ہے. میں اس کے شانے سے شانہ ملا کے لڑوں گا، اور اس کی رہائی تک میری یہ جنگ جاری رہے گی. میں نے انتخابات کو اس کا اب حصہ نہیں بنانا. کنونس کروں گا کہ تم جب تک عمران کو رہا نہیں کراؤ گے، تم پاکستان کو کسی طریقے سے پاکستان کے لوگوں سے کے مسائل چھوڑیں. ان کی جو ایک تمنائیں ہوتی ہیں، آدرشیں ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو رہا کرو، اس کو ہم الیکشن سمجھیں گے، ورنہ ہم اس کو الیکشن نہیں سمجھتے. میاں نواز شریف نے اقتدار کے لیے سمجھوتا کیا ہے.